شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بد روحیں۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ نواب افتخار علی خان نے ایک دن مجھے بتایا کہ بھیم تال کے جنگلات میں واقع دفتر محکمہ جنگلات کے افسر مسٹر جے ایم فورڈ نے مجھے خط لکھا ہے کہ اس جنگل میں خونخوار بھیڑیوں نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ یہ بھیڑیے دن دہاڑے گھروں کے اندر سے ننھے منھے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں اس قدر خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ بہت سے خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو گئے۔ علاقے کے لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ یہ بدروحیں ہیں جو آبادی کے لوگوں سے کسی بات کا انتقام لے رہی ہے۔ آبادی کے لوگوں نے پہلے اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کیں اور جب ان قربانیوں کا بھی ان بھیڑیوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو کئی دن تک مندر میں اجتماعی دعائیں کی گئیں، لیکن بھیڑیوں کے حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم سے بدروحیں کسی غلطی کا انتقام لے رہی ہیں۔ میں ان کے خیال سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ ان کے اس وہم کو دور کرنے کی میں نے بے حد کوشش کی، لیکن یہ توہم پرست لوگ میری کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری کام بند ہوتے جا رہے ہیں جو میرے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ مگر آپ میری مدد کریں تو میری مشکل حل ہو جانے کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کو بھی ان خونخوار بھیڑیوں سے نجات مل جائے گی۔ نواب صاحب نے یہ خط سنا کر مجھ سے کہا کہ نواب علی، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے نواب صاحب کی ہدایت کے مطابق شکار کا سامان تیار کیا اور ہم لوگ دوسرے ہی دن روانہ ہو گئے، اور جب بھیم تال کے ریسٹ ہاؤس پہنچے تو نصف شب گزر چکی تھی، لیکن یہ سن کر نواب صاحب آپے سے باہر ہو گئے کہ مسٹر جے ایم فورڈ نینی تال روانہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ریسٹ ہاؤس کے نوکر کو بتایا کہ ہم لوگ تمہارے صاحب کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اس بوڑھے نوکر نے ہمارے قیام کے انتظامات کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ صاحب نے مجھے آپ کے متعلق کوئی ہدایت نہیں کی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس جواب سے نواب صاحب غصے سے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے بے حد تلخ لہجے میں بوڑھے نوکر سے کہا کہ ہم تمہارے صاحب کے نوکر نہیں ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ریسٹ ہاؤس کے کمرے ہمارے قیام کے لیے کھول دو، ورنہ ہم خود اپنے قیام کا انتظام کر لیں گے۔ بوڑھا نوکر نواب صاحب کے غصے سے گھبرا گیا اور اس نے جلدی سے کمرے کھول دیے اور ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح کو ریسٹ ہاؤس کے نوکر نے ہمارے ناشتے کا کوئی انتظام نہ کیا تو نواب صاحب ایک بار پھر بری طرح مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ہدایت کی کہ اپنا سامان جیپ پر رکھ دیا جائے، ہم ابھی واپس جائیں گے۔ میں نے جیپ میں سامان رکھنا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں مسٹر فورڈ کی واپسی کی دعائیں کرنے لگا، کیونکہ میں اس طرح واپس جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن نواب صاحب کے غصے کو دیکھتے ہوئے ان سے کچھ کہنا بھی مناسب نہ تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ نواب صاحب کا سارا غصہ مجھ پر اتر جائے گا۔ ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نواب صاحب کو میں نے اس سے قبل کبھی اس قدر غصے کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل خاموش جیپ میں بیٹھے تھے اور ہماری جیپ اونچے نیچے راستوں سے گزر رہی تھی۔ ڈرائیور خدا بخش پہاڑی علاقوں میں جیپ چلانے کا ماہر تھا، اس لیے ہماری جیپ کی سپیڈ اور نواب صاحب کے غصے کی یکسانیت محسوس ہو رہی تھی۔ نواب صاحب کے غصے کے باعث ڈرائیور خدا بخش بھی کافی خوفزدہ تھا، حالانکہ یہ اس کی پرانی عادت تھی کہ وہ جیپ چلاتے ہوئے لطیفے سنا سنا کر سب کو ہنسایا کرتا تھا۔ ہماری تیز رفتار جیپ بھیم تال سے کوئی 10 میل دور پہنچی
تو ہمیں سامنے سے ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھتی میں نے ایک بار پھر دل ہی دل میں دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ خدا کرے اس جیپ میں مسٹر فورڈ آ رہے ہوں۔ خدا نے میری دعا قبول کی، اور جب وہ جیپ ہمارے قریب آئی تو اچانک رک گئی اور مسٹر فورڈ اس میں سے اتر کر ہماری طرف بڑھے۔ لیکن نواب صاحب نے انہیں دیکھتی مجھ سے کہا کہ نواب علی، اب ہمیں کسی قیمت پر بھیم تال واپس نہیں جانا ہے۔ ہم اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ ریسٹ ہاؤس کے معمولی نوکر کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے قیام کے انتظامات کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران مسٹر فورڈ نواب صاحب کے قریب آ گئے اور آتی بڑے عجیب انداز سے کہنے لگے، نواب صاحب، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں کہ آپ کو آنے کی دعوت دینے کے بعد مجھے اب تک ایک خصوصی میٹنگ میں شرکت کے لیے نینی تال جانا پڑ گیا۔ اب آپ لوگ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ نواب صاحب نے غضبناک ہو کر جواب دیا کہ مسٹر فورڈ، اگر ہمیں یہ پہلے معلوم ہو جاتا کہ تم نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بھیم تال آنے کی دعوت دی ہے تو ہم بھولے سے بھی اس طرف نہ آتے۔ تمہارے نوکر نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب ہم کسی قیمت پر بھی بھیم تال نہیں جائیں گے۔ یہ سنتی مسٹر فورڈ نے نواب صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور بے حد خوشامدانہ لہجے میں بولے، نواب صاحب، آپ مجھے معاف کر دیں، غلطی میری ہے۔ میں نے اپنے نوکر کو آپ کی آمد سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک نوکر کی بد اخلاقی کا تعلق ہے، میں اس کی صفائی تو پیش نہیں کروں گا، البتہ یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 ماہ قبل ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے کہ جس کے بعد میں نے نوکر کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ ریسٹ ہاؤس میں میری اجازت کے بغیر کسی کو قیام نہ کرنے دیا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ میں ایک سرکاری کام سے دہلی گیا ہوا تھا۔ میری غیر موجودگی میں 5 افراد رات کے وقت ریسٹ ہاؤس میں آئے اور انہوں نے خود کو سرکاری افسر بتا کر ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا اور دوسری ہی رات آبادی میں جا کر اچھی طرح لوٹ مار کی اور جاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کا قیمتی سامان بھی لے گئے۔ اس واقعے کے بعد میں نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ کسی کو میری اجازت کے بغیر ریسٹ ہاؤس میں قیام نہ کرنے دیا جائے۔ اسی غلط فہمی میں نوکر نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ بہرحال ساری غلط فہمی میری ہے اور میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حالات و واقعات کے پیش نظر مجھے معاف کر دیں گے۔ نواب صاحب نے یہ سن کر مجھے عجیب انداز سے دیکھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نواب صاحب سے کہا کہ اگر مناسب تصور فرمائیں تو واپس بھیم تال چلیے۔ نواب صاحب 2-4 منٹ سر جھکا کر خاموش رہے۔ اس کے بعد نواب صاحب نے اپنے ڈرائیور کو بھیم تال چلنے کی ہدایت کر دی۔ مسٹر فورڈ نواب صاحب کا فیصلہ سن کر خوش ہو گئے اور اپنی جیپ میں جا بیٹھے۔ ریسٹ ہاؤس پہنچتے ہی مسٹر فورڈ نے ریسٹ ہاؤس کے بوڑھے نوکر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اپنا سامان اٹھائے اور اپنے گھر واپس چلا جائے۔ اس کی ملازمت ختم کر دی گئی ہے۔ ملازمت ختم کرنے کا حکم نامہ اس کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ بوڑھا نوکر یہ حکم سن کر بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مسٹر فورڈ کے خوف سے یہ بھی نہ معلوم کر سکا کہ کس قصور کی پاداش میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مسٹر فورڈ کے خوف سے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور میں نے چپکے سے نواب صاحب سے کہا کہ مسٹر فورڈ، یہ سب کچھ آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اس غریب پر رحم کریں اور مسٹر فورڈ کو سمجھا بجھا کر معاملہ ختم کرا دیں۔ جب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ نوکر نے جو کچھ کیا ہے وہ مسٹر فورڈ کے حکم سے کیا ہے، تو پھر اس میں اس بیچارے کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ سنتی نواب صاحب نے مسٹر فورڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر فورڈ، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ کسی غریب کو میری وجہ سے بے روزگار کر دیا جائے۔ میں انہی غریبوں کی جانیں بچانے کے لیے آیا ہوں، کسی کی ملازمت ختم کرانے کے لیے نہیں آیا۔ جب اس بیچارے نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی تو پھر اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ اسے معاف کر دیں۔
اسی میں ہماری خوشی ہے۔ مسٹر فورڈ نے بوڑھے نوکر کو معاف کرتے ہوئے اسے ہدایت کی کہ وہ جلدی سے ناشتہ تیار کرنے کا انتظام کرے۔ چند منٹ میں ناشتہ آ گیا اور ہم سب نے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ حسب معمول رات کے کھانے سے فارغ ہو کر نواب صاحب نے شکار کا پروگرام طے کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ریسٹ ہاؤس سے آبادی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ ریسٹ ہاؤس ایک اونچے مقام پر واقع ہے، جس کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے ہو کر پوری آبادی کا آسانی سے جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے کہ مجھے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پوری آبادی پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے اور سب لوگ مل کر چیخ رہے ہیں۔ میں پوری تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کر لان میں پہنچ گیا۔ اس دوران نواب صاحب اور مسٹر فورڈ بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ چاندنی رات تھی۔ لان میں کھڑے ہو کر آبادی کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ایک مکان کے قریب میدان میں بہت سے مرد اور عورتیں جمع ہیں اور سب مل کر شور مچا رہے ہیں۔ ایک عورت زمین پر اوندے منہ پڑی ہوئی ہے، جس کے چاروں طرف عورتیں اور کچھ مرد جمع ہیں۔ میں نے نواب صاحب سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیا اس عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے جو زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آبادی میں جا کر معلومات حاصل کر لوں۔ نواب صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگے، تمہارے ساتھ میں بھی چلتا ہوں، جلدی سے رائفلیں اٹھاؤ۔ میں، نواب صاحب اور مسٹر فورڈ آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چاند کی روشنی کے باعث ہم اونچے نیچے راستوں کو عبور کرنے میں زیادہ دقت ہمیں پیش نہیں آئی اور چند ہی منٹ میں ہم آبادی میں پہنچ گئے، جہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اس عورت کے یہاں کل ہی بچہ پیدا ہوا تھا، جسے رات میں بدروحیں اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اٹھا کر لے گئیں۔ بیچاری اپنے پہلے بچے کی موت کا غم برداشت نہیں کر سکی ہے اور غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہم سب نے لوگوں کو تسلیاں دی اور بچے کو لے جانے کی سمت معلوم کی اور اس طرف روانہ ہو گئے۔ آبادی سے نکلتی جھاڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ خاردار جھاڑیاں اس قدر گھنی تھیں کہ کوشش کے باوجود ان کے اندر دیکھنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ ہم جب آبادی سے چلے تھے تو 4-6 جوان ہمارے ساتھ ہو گئے تھے۔ وہ بے حد خوفزدہ ہونے کے باوجود ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ آ گئے تھے۔ میں نے ان جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کسی نے بدروح کو دیکھا بھی ہے؟ وہ کس رنگ کی دکھائی دیتی ہے؟ یہ سن کر ایک نوجوان بے حد خوفزدہ لہجے میں کہنے لگا، سرکار، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بالکل سیاہ رنگ کی ہیں اور ان کی آنکھیں رات کو اس قدر چمکتی ہیں کہ انہیں دیکھتی جسم خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ وہ کبھی انسانوں کی طرح 2 پیروں پر چلتی ہیں تو کبھی جانوروں کی طرح 4 ہاتھ پاؤں چلنے میں استعمال کرتی ہیں اور اس قدر تیزی سے دوڑتی ہیں کہ آنکھ جھپکتی غائب ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کی زبانی یہ سب کچھ سن کر یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی کہ یہ درندے ریچھ ہیں جو ننھے منھے بچوں کو کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، جنہیں یہ توہم پرست لوگ بدروحیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ریسٹ ہاؤس واپس ہونے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہم 2-4 قدم ہی واپس ہوئے تھے کہ ہماری پشت کی طرف والی جھاڑی سے اچانک خوں خوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نواب صاحب بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پلٹے اور انہوں نے اچانک زمین پر لیٹ کر اس جھاڑی کا جائزہ لینا شروع کیا اور جب انہیں اندھیرا ہونے کے سبب کچھ دکھائی نہیں دیا تو انہوں نے رائفل پر بندھی ہوئی ٹارچ آن کر دی۔ ٹارچ کی روشنی جیسی جھاڑی کے اندر پڑی، وہاں سے انتہائی خوفناک آواز بلند ہوئی اور دوسرے ہی سیکنڈ میں نواب صاحب نے فائر کر دیا۔ فائر ہوتی جھاڑی اس طرح ہلنے لگی جیسے زلزلے سے مکانات ہلنا شروع ہو جاتے اور اچانک جھاڑی کی ایک جانب سے ایک انتہائی خطرناک ریچھ ہم پر حملہ آور ہو گیا۔
میں نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی اس کی گردن میں لگی، لیکن وہ اسی طرح غصے کے عالم میں آگے بڑھتا رہا۔ میں خود کو اس کے حملے سے بچانے کے لیے آہستہ آہستہ الٹا چلتے ہوئے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ نواب صاحب نے اس کے سر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کر دیا۔ ریچھ نے پلٹ کر نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ اب میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ میں نے اس کی کمر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی نے اس کی کمر کی ہڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہ بے جان ہو کر ایک طرف جا گرا۔ ابھی ہم اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن بھی نہیں ہوئے تھے کہ جھاڑی ایک بار پھر زور سے ہلنا شروع ہو گئی۔ نواب صاحب ایک بار پھر گھٹنوں کے بل جھک گئے اور انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں مسلسل 2 فائر کیے اور بڑے زور سے بولے، نواب علی مبارک ہو، ہم نے دونوں ریچھوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس مرحلے سے فارغ ہو کر ہم نے جب پلٹ کر دیکھا تو ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ صرف مسٹر فورڈ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہم ریچھوں کو ہلاک کرنے کے بعد جب آبادی میں پہنچے تو یہ سن کر ہمیں بے حد ہنسی آئی کہ ہمارے ساتھیوں نے جو خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے تھے، پوری آبادی میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ بدروحوں نے شکاریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر نے پوری آبادی کے لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے ہمیں دور سے واپس آتے دیکھا تو وہ خاصے حیران ہوئے، اور جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے بدروحوں کو ہلاک کر دیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ صبح کو ہم کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں سے ریچھ کے مرے ہوئے جوڑے کو جب اٹھوا کر آبادی میں لے آئے تو پوری آبادی خوشی سے ناچنے لگی، اور اس کے بعد ہم لوگ مسٹر فورڈ کو مبارکباد دے کر واپس روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔